لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها الناس إنما أعلمكم كل شيء من يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به وليس بشيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ کے بعد ہم سب پر سب سے زیادہ جن کے احسانات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہیں کہ یہ امت سب پوری کے پوری مل کر بھی آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی گویا آپ کے احسانات اتنے زیادہ ہیں آپ کو اپنی امت کے ساتھ تعلق اور خیرخواہی حد سے زیادہ بڑی ہوئی تھی کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے اتنا زیادہ خیرخواہ نہیں ہو سکتا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے خیرخواہی کی ہے اسی کا نتیجہ یہ تھا جو میں نے روایت ابھی خطبے میں پڑھی مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تم کو جنت سے قریب کرنے والی ہو اور جہنم سے دور کرنے والی ہو مگر یہ کہ میں نے تم کو اس چیز کا حکم دے دیا ہے اس کے بالمقابل کوئی چیز ایسی نہیں جو تم کو جہنم سے دور کرنے والی ہو اور جنت سے قریب کرنے والی ہو مگر میں نے تم کو اس سے بچنے کا حکم دے دیا ہے گویا انسان کو جو چیزیں جو اعمال جو باتیں جنت میں لے جانے والی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے باتوں سے اعمال سے امت کو باخبر کر دیا اور جو چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے بھی باخبر کر دیا تاکہ جنت میں لے جانے والی چیزیں اپنائی جائے جہنم میں لے جانے والی چیزوں سے بچا جائے اس سے آپ کی خیرخواہی کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی کوئی کسر نہیں چھوڑی دوسری روایت میں آپ فرماتے کہ میری مثال تمہارے لیے ایسی ہے جسے ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے وَعَلِّمُكُمْ کہ میں نے تم کو ہر چیز کی تعلیم دی
ہر خیر کی اور ہر بھلائی کی تعلیم دی۔ جیسے دنیا کا باپ اپنے بیٹے کے معاملے میں یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر اعتبار سے کامل و مکمل بنے، وہ اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتا ہے کہ بچہ پڑھ لکھ کر اچھے آداب سے، اچھی تعلیم سے، اچھے ہنر سے مالا مال ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال بھی تمہارے لیے والد ہی کی طرح ہے، میں نے تمہاری بھلائی اور خیر کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، ہر خیر کی تعلیم تم کو دے دی۔ حتیٰ کہ استنجا کرنے کا طریقہ کیا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ مشکات شریف میں کہ ایک یہودی نے بطور اعتراض کے ایک صحابی کے سامنے کہا کہ تمہارے نبی کا تو عجیب معاملہ ہے، وہ استنجا کرنے کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ تو ان صحابی نے پلٹ کر یہی جواب دیا کہ ہاں ہمارے نبی کا عجیب معاملہ ہے، انہوں نے ہم کو ہر چیز کی تعلیم دی، حتیٰ کہ استنجا کی بھی تعلیم دی۔ تو جنہوں نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیز میں تعلیم کا اہتمام کیا ہو تو اہم چیزیں کیسے آپ کے تعلیم سے چھوٹ سکتی ہے؟ آپ نے استنجا کی بھی تعلیم دی کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کیا جائے، ہڈی سے استنجا نہ کیا جائے، ناپاک اور گندی چیزوں سے استنجا نہ کیا جائے، اور استنجا اگر ڈھیلے سے کرنا ہے تو 3 پتھروں سے استنجا کا اہتمام کیا جائے۔ یہ تعلیمات آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں، احادیث میں موجود ہے۔ تو جب آپ کی تعلیمات کا سلسلہ اتنا وسیع ہے، آپ نے ہر خیر کی بھلائی کی ہمیں تعلیم دی، انہی تعلیمات کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ نے ہم کو، پوری امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی نعمتوں کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ بھی آپ کے احسانات میں سے بڑا احسان ہے، ورنہ ہم تو نادان اتنے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ان انعامات اور احسانات کو سمجھ بھی نہ پاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی قدر کر لینا۔ گویا یہ بھی آپ کا ہم سب پر اور امت پر بڑا احسان ہے کہ آپ نے ان انعامات کو، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو ہمارے سامنے بیان کیا کہ دیکھو یہ تمہیں ملی ہوئی ہے، ان نعمتوں کی قدر کر لینا۔ چنانچہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول مجھے آپ کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ ترمذی شریف میں ہے یہ روایت۔ ان کے اس جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے 5 انعامات کا تذکرہ کیا ہے جو تقریباً ہر انسان کو ملی ہوئی ہوتی تقریباً۔ ان 5 نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی تعلیم دی کہ اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کر لینا، ورنہ یا تو نعمت چلی جائے گی یا پھر نعمت والا تو چلا ہی جاتا ہے، کوئی دنیا میں ہمیشہ رہتا نہیں ہے، جانا تو پڑتا ہی ہے۔ تو ترمذی میں روایت ہے آپ نے یہ تعلیم دی اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، اس کی قدر کر لو، ورنہ ہاتھ سے نکلنے کے بعد سوائے حسرت کے، افسوس کے کچھ نہیں ہوگا۔ پہلی نعمت آپ نے ذکر کی جس کی قدر کرنی ہے، شبابہ کا قبل حرمی کا، کہ اپنی جوانی کی قدر کر لو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ جوانی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جن لوگوں کو ملی ہوئی ہے ان کو اس کی قدر نہیں ہے، اور جو گزر چکے ہیں، بڑھاپے کی منزل میں جا چکے ہیں، اب ان کے پاس سوائے تمنا کے کوئی چارہ کار نہیں۔ کاش کے جوانی لوٹ آئے، لیکن تمنا سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور جن کو ملی ہوئی ہے اکثریت وہ ہے جن کو اس کی قدر نہیں۔ اس لیے وہ نوجوان بڑا خوش نصیب ہے جس نے اپنی جوانی کی قدر کر لی اور اپنی جوانی کو اپنی منمانی، اپنی نفسانی خواہشات اور نفس کے تقاضوں پر چلنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کے تقاضوں پر اور ان کی تعلیمات پر چلنے والا بنایا۔ ایسا نوجوان بڑا خوش نصیب ہے جس نے اپنی جوانی کی قدر کر لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تعلیم اور پہلی نصیحت تو ان صحابی کو یہ کی کہ جوانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہو تو اس نعمت کی قدر کر لو بڑھاپے سے پہلے۔ دوسری تعلیم اور دوسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، صحت کا قبل سقم، کہ اپنی تندرستی کی، صحت کی نعمت کی قدر کر لو بیماری والے زمانے کے آنے سے پہلے، بیماری کے آنے سے پہلے۔ تندرستی بھی بہت بڑی نعمت ہے، اپنے یہاں بھی لوگ بولتے ہیں تندرستی 1000 نعمت،
ہزار نعمت نہیں، لاکھوں نعمت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے کہ آدمی کی اگر صحت ہی ختم ہو جائے، تندرستی ہی ختم ہو جائے، بستر پر آ گیا، وہ صاحب فراش ہو گیا، تب دنیا کی کوئی نعمت اس کو نعمت لگے گی نہیں۔ اچھی سے اچھی چیزیں کھانے کی پیش کرو، کھا ہی نہیں سکتا۔ عالی شان مکان، محل، بنگلہ اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ تندرستی ہی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی تندرستی کی قدر کر لو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے۔ یہاں بھی یہی بات ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی تندرستی دی ہے، ہمارے اعضاء صحیح سالم ہیں، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے قوہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم زبان سے بول سکتے ہیں، کانوں سے سن سکتے ہیں، ہاتھ اور پیر ہمارے ابھی چل رہے ہیں۔ یہ تندرستی اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو، ورنہ بیماری کے بعد، بستر پر آنے کے بعد آدمی حسرت ہی کرتا ہے کہ اب تندرستی مل جائے تو میں اپنی زندگی کو بدل دوں، لیکن وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعض مرتبہ بیماری کے بعد تندرستی آتی نہیں ہے، دنیا سے جانے کی نوبت آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری نصیحت میں کہ اپنی تندرستی کی نعمت کی قدر کر لو بیماری والے زمانے، بیماری کے آنے سے پہلے۔ تیسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، غنا کا قبل فقری کا، مالداری کی، مال والی نعمت کی قدر کر لو محتاجگی اور فقر و فاقہ آنے سے پہلے۔ اور جن کے پاس مال ہے کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمیشہ مال رہے گا۔ دنیا میں حالات ہم دیکھتے ہیں، ایک زمانے میں ان کے پاس مال تھا، اب نہیں ہے۔ تاریخ میں مثالیں موجود ہیں، شاہی گھرانے کے لوگ جن کے باپ دادا نے کئی کئی علاقوں پر حکومت کی، ان کی اولاد کا اور اولاد در اولاد کا یہ حال ہوا کہ وہ نان شبینہ کے محتاج ہوئے، لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہوئے۔ اسے قصے دنیا میں پیش آتے ہی رہتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے اگر تمہیں مال والی نعمت دی ہے تو اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال مت کرو، اس کی قدر کر لو، یہ سوچ لو کہ یہ مال مجھے دنیا میں اور آخرت میں فائدہ کیسے پہنچائے گا، یہ مال کو وہاں خرچ کرو، اور اس بھرم میں مت رہو کہ یہ ہمیشہ رہے گا، یا تو مال چلا جائے گا اور نہیں تو مالدار کو تو دنیا سے جانا ہی ہے، دو میں سے ایک کا خاتمہ تو ہونے ہی والا ہے۔ تو تیسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو یہ کی کہ مال والی نعمت کی قدر کر لو فقر و فاقہ اور محتاجگی سے پہلے پہلے۔ چوتھی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، فراغ کا قبل شغلی کا، اللہ تعالیٰ نے جو فرصت کے اوقات دیے ہیں ان کی قدر کر لو کوئی حالات میں الجھ جانے سے پہلے پہلے۔ ایسے حالات تم پر مسلط ہو گئے کہ تم 24 گھنٹے اس میں مشغول ہو گئے، صبح سے لے کر رات تک اسی الجھن میں۔ ایسے حالات آنے سے پہلے پہلے جو فرصت کے اوقات اللہ نے دیے اس کو غنیمت جان لو۔ حالات کس پر آتے ہیں، کب آتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ بچائے جن پر حالات آتے، چاہے کاروباری ہو، معاشی ہو، چاہے گھریلو ہو، چاہے بیماری کے اعتبار سے ہو، ان حالات میں آدمی کبھی ایسا الجھ جاتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بس وہ اسی چکر میں رہتا ہے، کورٹ کچہری کے چکر میں، ہسپتالوں کے دواخانوں کے چکر میں۔ اب وہ چاہتا بھی کہ کچھ وقت مجھے ملے فرصت کا، لیکن نہیں مل پاتا۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے یہ فرصت کے اوقات دی ہے، عافیت سے نوازا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دنیا کے حالات میں الجھ جانے سے پہلے پہلے ان فرصت کے اوقات کی قدر کر لو۔ اور اخیری نصیحت پانچویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، حیات کا قبل مماتی کا، اپنی دنیا کی زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے پہلے۔ یہ پانچویں نصیحت تو اتنی اہم ہے کہ آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ دنیا کی تمام نعمتوں کا دار و مدار اسی زندگی پر تو ہے۔ جب تک آدمی کی آنکھ کھلی ہے وہ نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا، آنکھ بند ہو گئی تو ان نعمتوں سے اس کا کیا بھلا، اس کا کیا فائدہ۔ دینی نعمتیں ملی ہو کسی کو، علم ہے، تقویٰ ہے، طہارت ہے، دنیاوی نعمتیں ملی ہے کسی کو، اس کے پاس جمال ہے، اس کے پاس قوت ہے، اس کے پاس مال ہے، ان نعمتوں سے یہ نعمت والا فائدہ تبھی تو اٹھا پائے گا جب زندہ ہو۔ آنکھ بند ہو گئی تو مرنے والا آدمی اپنے علم سے خود کیا فائدہ اٹھائے گا، اس کی پرہیزگاری سے وہ خود کیا فائدہ اٹھائے گا، اس کا مال اب اس کے کیا کام کا، اس کا گھر، اس کا بنگلہ، اس کے کاروبار اس کے کیا کام کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے بڑی اہم نعمت ہے، موت سے پہلے پہلے اس کی قدر کر لو، ورنہ مرنے کے بعد تو ہر ایک کو قدر ہو ہی جاتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ مرنے والا آ کر کچھ کہتا نہیں ہے، ورنہ وہ ہم سب کو یہی نصیحت کرے گا
کہ زندگی کی قدر کر لو، قبر میں آنے کے بعد ایک ایک لمحے کی قدر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ابھی اوقات دیے ہیں، فرصت کے اوقات ہے، زندگی والی یہ نعمت ہے، تندرستی والی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی طرف ہم سب کو بھی توجہ دینی ہے، ان نعمتوں کی قدر کرنی ہے، ان نعمتوں کے ختم ہونے سے پہلے۔ اور یہ جو دنیا کی زندگی مجھے اور آپ کو ملی ہوئی ہے، اس کا تو ایک ایک سانس بڑا قیمتی ہے۔ تو ہماری غفلت ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی اور اس کے ان قیمتی اوقات کی قدر کو جانتے نہیں ہیں۔ آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ ایک ایک سبحان اللہ کتنا قیمتی ہے۔ حضرت سلیمان ابن داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی دی تھی اور جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی تھی، نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ نے اسی عطا کی تھی کہ نہ آپ سے پہلے کبھی کسی کو ایسی بادشاہت ملی، نہ آئندہ ملنے والی ہے، نہ قیامت تک کسی کو ملے گی، کیونکہ آپ کی بادشاہت پوری دنیا پر تھی حضرت سلیمان کی، اور وہ بھی صرف انسانوں پر نہیں، جناتوں پر بھی تھی اور جانوروں پر بھی تھی، پرندوں پر، درندوں پر، سب پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت دی تھی۔ اور سواری کے لیے بہترین تخت دیا تھا، ہوا کو حکم دیتے تھے جہاں چاہے وہ ہوا بڑی آسانی سے پہنچا دیتی تھی۔ تو اسی شاہانہ حکومت اللہ تعالیٰ نے دی تھی جس کی کوئی مثال نہ پہلے پائی جاتی ہے نہ بعد میں پائی جائے گی۔ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے درباریوں کے ساتھ ہوا کے ذریعے سے تخت پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے۔ ہوا بڑی تیزی سے لمبی مسافت مختصر مدت میں طے کرا دیتی تھی۔ تو جب بڑے دربار کے ساتھ، بھرے ہوئے دربار کے ساتھ آپ اپنے تخت پر سوار تھے، تو نیچے ایک بندے مومن نے فضا میں جب یہ منظر دیکھا تو اس کو رشک آیا۔ ہوتا ہے آدمی جب کسی کی عظیم نعمت کو دیکھتا ہے تو اس کو رشک آتا ہے، دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی نعمت دے۔ لوگ رشک کرتے ہیں نا کسی کا اچھا مکان دیکھ کر، اللہ مجھے بھی ایسا مکان دے دے، اللہ مجھے بھی ایسی گاڑی دے دے۔ تو یہ تو واقعتاً ایسی نعمت تھی کہ ہوا اتنے بڑے تخت کو اڑا کر لے جا رہی ہے اور تخت درباریوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس بندے مومن کو یہ خیال آیا کہ یہ تو کتنے خوش نصیب آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شاہانہ حکومت دی، کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ دے دے۔ ایسا خیال ان کے دل میں آیا، اس مومن کے دل میں۔ حضرت سلیمان چونکہ نبی بھی تھے، بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو اس بندے مومن کے خیال سے آگاہ کیا کہ تمہارے اس تخت کو اور تمہاری ہوا کی حکومت کو دیکھ کر ہمارا یہ مومن بندہ رشک کر رہا ہے۔ وہ خیال حضرت سلیمان کے سامنے وحی کے ذریعے سے واضح کر دیا گیا۔ لکھا ہے کتابوں میں حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا کہ تخت فوراً نیچے اتارو۔ ہوا تو تابع تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے تابع کر دی تھی۔ جب ہوا کو حکم دیا وہ ہوا نے تخت وہیں اتارا جہاں وہ بندہ تھا جس نے خیال کیا تھا۔ حضرت سلیمان نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد اس سے کہا کہ تو نے میری اس حکومت کو دیکھ کر، میرے اس تخت کو دیکھ کر، ہوا پر حکومت کو دیکھ کر جو تو نے یہ تمنا کی کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسے نعمت دیتا، تو سن لے کہ تیری زبان سے نکلنے والا ایک سبحان اللہ سلیمان ابن داؤد کی پوری حکومت سے بڑھ کر ہے۔ یہ ایک نبی کی تعلیم، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے آخرت کیا چیز ہے، یہ سبحان اللہ کے نتیجے میں مرنے کے بعد کیا ملنے والا ہے۔ تو حضرت سلیمان نے اس کی ذہن سازی کی کہ اس دنیا کی نعمت کو دیکھ کر، اس حکومت کو دیکھ کر رال ٹپکانے کی ضرورت نہیں ہے، لالچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سبحان اللہ اگر تو کہہ دے گا تو یہ کتنا بڑا ہوا ہے، اس کی کتنی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے، پتہ چل جائے گا کہ پوری دنیا کی حکومت اس کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ تو ہم آخرت کی ان اعلیٰ نعمتوں کو اس دنیا کی زندگی میں محنت کر کے حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ موقع تب تک ہی ہے جب تک میری اور آپ کی آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ جیسے ہی آنکھ بند ہوگی یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت کی قدر کرنی ہے۔ اب جو لوگ اپنی زندگی کے ان اوقات کو ایسے کاموں میں لگا رہے ہیں جو مرنے کے بعد کام آنے والے ہیں، وہ تو خوش نصیب لوگ ہیں، یا زندگی کے اوقات کو ایسے کاموں میں لگا رہے ہیں جو دنیا کے کام آنے والے ہیں، اس کی بھی اجازت دی گئی۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے زندگی کے یہ اوقات اللہ کی نافرمانیوں میں لگ رہے ہیں، گناہوں میں لگ رہے ہیں، بہت بڑا طبقہ اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے،
تو یہ تو بڑی بدقسمتی اور بدنصیبی کی بات ہوگی کہ اللہ کی دی ہوئی زندگی کو اسی کی نافرمانی میں لگایا جائے۔ اور چوتھا گروہ وہ ہے کہ اگر اپنی زندگی کے اوقات کو نہ اچھے کاموں میں لگاتا ہے جو دین اور دنیا کے اعتبار سے اچھے ہو، اور نہ گناہوں میں لگاتا ہے، لا یعنی کاموں میں لگاتا ہے، فضول کاموں میں لگاتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی اپنی زندگی کے اوقات کو بربادی کرنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی اس دی ہوئی زندگی والی نعمت کو دینی اعتبار سے اچھے کاموں میں لگائے یا دنیا کے اعتبار سے اچھے کام ہو اس میں لگائے، ضائع کرنے سے اور گناہوں سے اپنا آپ کو بالکل سخت بچانے کی ضرورت ہے۔ اخیر میں ایک بات کہہ کر ختم کروں گا۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب مفتی عبدالرؤوف سکھروی رحمۃ اللہ علیہ کے، بلکہ ابھی وہ تو حیات مدد ذلہ العالی کے حوالے سے ایک قصہ نقل کرتے ہیں جو بڑی عبرت کا ہے، جس سے مجھے اور آپ کو بھی سبق لینا چاہیے کہ زندگی کتنی اہم ہے۔ ایک بزرگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے قبروں کے حالات سے آگاہی والی نعمت دی تھی۔ قبر کا معاملہ تو ویسے آخرت کا ایک غیب کا معاملہ ہے، مردے کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر میں اس کا کیا ہو رہا ہے یہ عامةً نظر نہیں آتا۔ کوئی ابھی قبرستان میں قبر کسی کی کھود کر دیکھے گا بھی تو کچھ نظر آنے والا نہیں ہے کہ اس مردے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا دی جا رہی ہے یا جنت کے باغوں میں سے کوئی باغ اس کے لیے بنا دیا گیا ہے، نظر نہیں آتا۔ لیکن کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ نگاہیں دی ہوتی ہے جو اس کو بھانپ لیتے ہیں، جس کو کشف قبور کہا جاتا ہے۔ تو ایک اللہ والے اسی طرح تھے، ان کا کسی قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا کہ قبر والے جو شخص ہیں وہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ اب ان کو بڑا تعجب ہوا کہ قبر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو اسی حالت میں انہوں نے ان سے گفتگو کی، وہی مکاشفے کی حالت میں، اور کہا ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ پڑھا یہ سنا کہ بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، نہ کوئی نیکی لکھی جاتی ہے نہ کوئی بدی، اس لیے کہ اعمال کا سلسلہ تو دنیا کی زندگی تک ہے۔ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ مرنے کے بعد قبر میں پہنچنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت والے اچھے عمل میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ قبر والے جو صاحب تھے انہوں نے جواب دیا کہ تم کو جو حضور کا پیغام پہنچا ہے بالکل صحیح ہے، آپ کا ہر قول، آپ کا ہر ارشاد بالکل برحق ہے۔ ہمارا بھی یہی حال ہوا، جب انتقال ہوا فرشتوں نے آ کر 3 سوالات کیے، تینوں کے جواب الحمدللہ ہم نے دے دیے۔ تو اس کے بعد یہ آواز آئی، یہ پکارا گیا کہ دیکھو تم اپنے امتحان میں تو کامیاب ہو چکے ہو، اب جنت میں داخلہ تو قیامت کے دن ہوگا، سب کا داخلہ، وہاں تک کا وقت تو یہ برزخ کی زندگی میں گزارنا ہے جو قبر کی زندگی کہلاتی ہے۔ اب اگر آرام کرنا چاہو تو ہماری طرف سے اس کی بھی اجازت ہوگی، قیامت تک سوتے رہو۔ اور بہت سے لوگ اپنی قبروں میں آرام سے سوتے ہی رہتے ہیں، اور جب قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا تو ایسا لگے گا کہ بس ابھی کچھ ہی وقت ہوا ہے اور ہم سوئے تھے، حالانکہ دنیاوی اعتبار سے صدیاں گزر گئی ہوگی تب بھی۔ تو ان قبر والوں نے کہا کہ مجھے بھی یہ کہا گیا کہ تم اپنے سوالات کے جوابات صحیح دے کر کامیاب تو ہو چکے ہو، اب اگر چاہو تو آرام سے لیٹے رہو، اور اگر کوئی مشغلہ اپنے لیے پسند کرنا چاہو تو اس کی بھی ہماری طرف سے اجازت دی جائے گی۔ نیک بندوں کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ ہوتا ہے، ان کو اختیار دیا جاتا ہے قبر میں بھی کہ کوئی مشغلہ اپنانا چاہو تو اپنا سکتے ہو۔ تو یہ قبر والے کہتے ہیں کہ میں نے جواب میں یہ کہا کہ دنیا میں مجھے قرآن کی تلاوت سے بڑا شغف تھا، میرے پسندیدہ اور محبوب عملوں میں سے تھا قرآن کی تلاوت، تو مجھے اگر اختیار دیا جاتا ہے مشغلے کا تو میں قرآن کی تلاوت والے مشغلے کو اپنانا چاہتا ہوں، مجھے اس کی اجازت دی جائے کہ قبر کے زمانے میں اپنا وقت تلاوت قرآن میں گزاروں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی گئی۔ اب وہ قبر والے ان بزرگ کو کہہ رہے ہیں کہ جب سے دفن ہوا ہوں تب سے لے کر ابھی تک قرآن کی تلاوت کا سلسلہ میرا جاری ہے، اور 70,000 قرآن میں ختم کر چکا ہوں، یعنی 70,000۔ تو کوئی معمولی بات نہیں ہوئی، یہ تو جو لوگ رمضان میں تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں اور جن کو قرآن ختم کرنے کا شوق بھی ہوتا ہے، ان کو انداز ہوتا ہے کہ ایک قرآن ختم کرنے میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ پورا مہینہ لگے رہ کر بھی 5 قرآن 10 قرآن ختم ہو گئے تو آدمی بڑی خوشی سے کہتا ہے کہ اس مہینے میں 10 قرآن ختم کیے، 15 قرآن ختم کیے۔ کافی محنت ہوتی ہے آدمی کو، تب جا کر ایک قرآن ختم ہوتا ہے۔ اب یہ تو 70,000 قرآن کا کہہ رہے ہیں آپ،
دنوں کے اعتبار سے حساب لگائیں گے تو کتنے سال بن جائیں گے روزانہ کے ایوریج کے اعتبار سے۔ جو اصل سننا ہے وہ آگے کی بات ہے۔ تو وہ قبر والے کہہ رہے ہیں کہ تب سے لے کر اب تک میں 70,000 قرآن اس قبر میں ختم کر چکا ہوں، اگر تم مجھے ایک سبحان اللہ دے دو تو اس کے بدلے میں یہ پورے 70,000 قرآن میں تم کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ قبر والے کہہ رہے ہیں۔ تو تعجب ہوا کہ ایک سبحان اللہ کے بدلے میں اتنا بڑا ذخیرہ، تو پوچھا اس کی کیا وجہ؟ تو جو وجہ بتائی وہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ قبر والے جو بزرگ تھے انہوں نے کہا بھائی تم سبحان اللہ پڑھو گے، ابھی تم دنیا کے اوپر ہو، ابھی تمہاری موت نہیں آئی، تمہاری زندگی کا سلسلہ ہے، تم ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ پڑھو گے وہ نیکی تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ اور میں نے یہ جو 70,000 قرآن ختم کیے ہیں یہ مرنے کے بعد کی زندگی کے ہیں، قبر والی زندگی کے، میرے اس عمل پر ایک نیکی بھی میرے نامہ اعمال میں نہیں لکھی گئی ہے۔ یہ تو وقت گزاری کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا گیا۔ باقی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فضیلت بتائی گئی ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں، یہ تو موت سے پہلے کی زندگی کا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا نہیں ہے۔ تم اگر ایک سبحان اللہ دے دو تو میں پورا ذخیرہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ابھی دنیا کی زندگی کی نعمت دی ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اوقات کو صحیح طرح گزارنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔